ایک دو عمل عرض کرتا ہوں. اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سازت. اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. جو صاحب دیکھیے دین تو اتنا میٹھا ہے، جس کا دین ہے وہ کتنا میٹھا ہے. اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سازت. اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے، چینی. شکر مانے چینی. یہاں کی شکر سازت یا جو شکر کا خالق ہے، بنانے والا. اے دل یہ قمر خوشتر یہاں کی قمر سازت. اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین. اس لیے جن کو حقیقت منکشف ہوئی انہوں نے شکر اور حلوائیوں کی خوشامد سے نجات پا لیا. اللہ کی نام لیا، تصویر لی، منہ مٹھائی سے بھر. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اوچو بر زبانم میرا ورد. جب اللہ کا نام میری زبان پر نکلتا ہے، اللہ کہتا ہوں، تو میرے جتنے بال ہیں سب شہد کے دریا بن جاتے ہیں. کیا ان عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مزہ دکھایا. مجاہدے سے اصل میں ہمیں بھی وہ مزہ آ سکتا ہے. یہ نہیں کیا ہو گیا اللہ کے لیے بس ہے، لیکن جو مجاہدے وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. ہماری زبانوں پر بلغم کی تہ لگے. ملیریا چڑھا ہوا ہے. ملیریا میں بریانی اچھی نہیں لگتی، بڑی لگتی. ہمیں عجب کبر دنیا کی محبت کا ملیریا چڑھا ہوا، اس لیے بھائی ہمیں مزہ نہیں آتا. کچھ دن بزرگوں کی ڈیوٹیاں اٹھائی پھر دیکھیے، اور ان کے سائے میں اللہ اللہ کیجیے، ان کی دعاؤں کے ساتھ چند دن میں دل کے تالے کھل جائیں گے. مزہ آنے لگے گا، آپ کو بھی مزہ آنے لگے گا. اس کے لیے وقت چاہیے. تھانہ بھون میں ایک صاحب تھے سائیں توکل شاہ. ان کا کیا نام تھا؟ سائیں توکل شاہ. وہ ایک دن حقیق امت کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے حضرت جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، یہ سہارنپور کی بولی، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا. سبحان اللہ. پھر کہا کہ اللہ کی قسم مولوی جی، اللہ کی قسم میٹھا ہو جائے. اب آپ کہیں صاحب یہ کیا بات ہے، کیا مشکل کیا ہے؟ ارے بھائی مٹھائی کا پیدا کرنے والا شکر کا اگر وہ دے دے. علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مٹھاس، اللہ کے ذکر کی حلاوت ایمانی کی شرح میں لکھتے ہیں. جہاں جہاں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں گے ان کو اللہ کا، اور صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں، ان کا خاندانی نہیں، ان کا رشتہ دار نہیں، ان کا علاقے کا نہیں، ان کے صوبے کا نہیں، ان کے ملک کا نہیں، ان کی زبان کا نہیں، کوئی بزنس تجارت کا تعلق نہیں، رشتہ داری نہیں، خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، ان کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت و مٹھاس دے دیں گے، ایمان کی حلاوت دل میں دے دیں گے. تو اس پر لکھتے ہیں کہ جب ایمان کی مٹھاس کہاں آتی ہے، اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت کی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ حدیث بخاری کی مشکات میں بھی آئی ہوئی ہے، اس لیے محدث عظیم 11 جلدوں میں شرح لکھنے والا مشکات کی، جس کا نام مرقات ہے، جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی محبت کیونکہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کو جو لوگ اللہ کے پیاسے ہیں، جو لوگ اللہ کے پیاسے ہیں وہ اللہ والوں کی محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو جو چیز جہاں سے ملتی ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص امرود کا عاشق ہے، امرود کھانے کا اس کو بہت شوق ہے. اب یہاں سڑک پر کسی نے کہا لے امرود، دوڑے گا، خوش ہو جائے گا، بھاگے گا. کوئی مٹھائی کا عاشق ہے، کسی نے کہا لے مٹھائی، بھاگا وہاں سے. کسی کو شامی کباب سے عشق ہے، کسی نے گھنٹ بجایا اور ٹھیلے پر شامی کباب، بھاگے گا. ایسے ہی جو لوگ اللہ کے عاشق ہیں، وہ کہتا ہے شامی کباب والا، کپڑے والا، مٹھائی والا سب بھاگتے ہیں. جو کپڑے والے ہیں کپڑے لینے کے لیے تو ہر چیز اپنا والے سے لیتا ہے، لیکن کوئی کپڑے والے کے پاس جا کر کہے کہ بھائی مٹھائی ہے یا مونگ پھلی بیچ رہا ہے، اور اس سے کہا آپ نے کہ بھائی آپ کے پاس وہ ہے مٹھائی ہے، کپڑا ہے، ہم کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، تو کہے گا دیکھ نہیں رہے ہوں، میں تو اعلان بھی کرا رہا ہوں، میں مونگ پھلی والا، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کپڑا خریدوں. ہمارے شیخ صاحب الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ آج اللہ والوں کے پاس بھی جا کر لوگ دنیا خریدتے، تعویذیں دے دو، کارخانہ چل جائے، گھر میں جنات گھسے ہوئی، یہاں سے بھگا دو، شیطان بھگا دو.
فلاں کام ہے، بچے رو رہا ہے ذرا کوئی تعویذ دے دوں، لیکن کبھی صلی اللہ علیہ سے یہ بھی تو پوچھتے کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ مٹھائی امرود والے سے تو امرود خریدتے ہو، کپڑے والے سے کپڑا لیتے ہو، مٹھائی والے سے مٹھائی مانگتے ہو، کبھی اللہ والے سے اللہ کو نہ مانگا کہ مجھے بھی اللہ سے ملا دے، اللہ کی محبت سکھا دے۔ فرمایا ظلم ہے وہ شخص اللہ والے کے ساتھ ظالم ہے اور بے وفا، جس نے ساری عمر تعویذیں لی اور ساری عمر اس نے اپنی کارخانے اور مکانوں کے لیے دعائیں کرائیں اور کبھی اس اللہ والے سے نہ پوچھا کہ اللہ جیسے آپ کو ملا ہے ہمیں بھی بتاؤ کیسے ملتے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ اللہ تعالیٰ کیسے ملتے ہیں، ان کی محبت کیسے ملتی ہے۔ جس شخص نے کسی اللہ والے سے یہ سوال نہیں کیا اس نے اس اللہ والے کے ساتھ بے وفائی کی، ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی اس نے ظلم کیا۔ اتنی عظیم الشان نعمت رکھنے والے سے کبھی یہ وہ نعمت نہ مانگی اور گھٹیا چیزیں مانگی، جیسے کوئی اشرفی اور جواہرات اور مٹھائی اور شامی کباب اور بریانی لیے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے ہم کو ایک باسی روٹی یا چٹنی دے دو یا کوئی اور ایسی مانگ لیا، پیاز مانگ لیا پانی۔ محبت کی اللہ کے لیے ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک مثال اور یاد ہے، ایک بڑے میاں دیہات میں گئے، کہنے لگے بھائی یہاں ہلدی کا کیا بھاؤ ہے؟ تو اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے اس گاؤں میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، جتنا چوٹ میں درد ہوتا ہے اس کا بھاؤ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر چوٹ میں درد نہیں، چوٹ نہیں لگی ہوئی تو ہلدی بالکل سستی ہے کھانے میں ڈالنے کے لیے، لیکن شدید چوٹ ہو، چوٹ میں ہلدی پیس کر گرم گرم لگا دیتے ہیں تو درد گر جاتا ہے۔ تو بڑے میاں جو گاؤں والے بڑے میاں نے کہا کہ میاں اگر چوٹ لگی ہوتی ہے تو ہلدی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ہلدی کا بھاؤ مقرر نہیں ہے جس کو آپ فکس کہتے ہیں۔ میں نے بھی تھوڑی سیکھ لی آپ لوگوں سے سن کر کے، یعنی مقرر نہیں ہے۔ ایسے نہیں بھائی، اللہ والوں کی قدر و قیمت اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں خدا کی طلب کی چوٹ، جس کو طلب، جن لوگوں نے اللہ والوں کی ناقدری کی یہ سمجھ لو کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پیاس اور طلب نہیں، اور سب کے قلب میں طلب ہے، مگر اس طلب میں دنیا کی طلب غالب ہو کر اس طلب کو وہ کر دیا، مغلوب کر دیا۔ ورنہ ہر شخص کی روح میں اللہ تعالیٰ کی پیاس اور محبت کی طلب موجود ہے۔ چانچہ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ میں بھی ڈپٹی کلکٹر تھے، ارئی کے رہنے والے، بڑے اچھے شاعر، بہت بڑے ولی اللہ، 24,000 سے اللہ اللہ کرتے تھے، اور اس حالت ذکر میں 3 شعر پڑھتے تھے۔ حالت ذکر میں اللہ اللہ میں دل میرا ہو جائے اس میدان میں، رومی رحمۃ اللہ برمہر خود گبری دان، ہماری ناف جب کاٹی گئی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نالی ہوتی ہے جس سے اس کو غذا دی جاتی ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ حیات کی علامت ہوتی ہے۔ ہماری ناف کاٹی گئی ہے برمہر خود اپنی محبت کی شرط پر، بشرط شے کہتا ہے ناف ماں برمہر خود گبری دان، ہماری ناف کاٹی گئی یعنی حیات اور دنیا میں جو بھیجا گیا اللہ بے شرط شے نہیں جو چاہو کرو شان کی طرح، بے شرط شے ہے اور بے شرط اللہ سے پیدا کیا۔ کیا مطلب کہ ہماری احکام کو ماننا اور نافرمانی سے بچنا، احکام کو ماننا بے شرط شے ہے اور نافرمانی سے بچنا بے شرط اللہ شے ہے۔ لا بے شرط نے شے نہیں پیدا کیا، شان ہو اللہ کا حکم مانتے ہو۔ تو فرماتے ہیں نافما برمہر خود گبری دان، ہماری ناف کو اپنی محبت کی شرط پر رکھا ہے، یعنی محبت کے شرط پر اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہمارے بن کر رہنا اور کہتے رہنا تھوڑی دیر میں دکانوں میں، تجارتوں میں، گاہوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے میں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں۔ آہستہ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بیدام ہوتا ہے، وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بیدام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ والے بن جاؤ اور سب کا حق ادا کرو، یہ مطلب نہیں کہ اللہ والے بن جاؤ تو مخلوق کا خیال ہی نہ کرو، اللہ والا تو اور مخلوق پر رحم کرتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے ہیں،
دین کو سمجھتا ہے میری اللہ کی بندی ہے، ہر وقت اس کے محبت اللہ والے جتنا کرتے ہیں دنیا والے کیا کریں گے؟ دنیا تو والے اپنی حوث اور حفظ و نفس کی لذت کے لیے بیوی سے محبت کرتے ہیں، اور بیوی بھوکی ہو گئی، دانت پچک گئے، اس کے دانت ٹوٹ گئے، تب دوسری شادی کی فکر میں رہتے ہیں، ادھر ادھر نظریں مارتے ہیں، کہتے ہیں اب تو اس میں کچھ نہیں رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب تو اور زیادہ اس سے محبت کرو، تم بھی بڈھے ہو گئے وہ بھی بڈھی ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں اور زیادہ سستا تو مہربانی کرو بھائی، اس کے لیے تو اللہ بتاؤ جب بات نہیں، ہندی لاؤ گھی لاؤ، یہ کیا ہے جناب آپ، یعنی بلبلی نظر اس کا نام ہے، بلبلی نظر، بلبل جب پھول مرجھا جاتا ہے تو اس پھول کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے پھول پر چہکتا ہے، جانور والی انسان والی نظر نہیں ہے، بلبل جانور ہے تو یہ نہ سمجھ لیجیے کہ بلبل کی کہیں تباہ شروع کرنے آپ لوگ، طوطا چشمی، اسی کا نام طوطا چشمی ہے، طوطا کی آنکھیں دیکھی آپ لوگوں نے، جس نے طوطا کی آنکھ دیکھی ہر وقت ایسے سے بدلتا رہتا ہے، ایک نظر نہیں رہتی اس کی، ایک دم گھماتا رہتا ہے طوطا کی آنکھ جیسے انسان کے وفا کو طوطے سے تصویریں ہیں، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کو فرماتے ہیں، جو مولانا کا شعر ہے، نافما بر مہر خود بگریدان اور عشق خود در جان ما کاریدان، اور عشق خود اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو میری جان میں بو دیا، نافما بر مہر خود بگریدان، میری ناف کاٹی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شرط پر، یعنی ہمیں حیات اسی شرط پر اللہ نے کیا ہے کہ ہمارے بن کر رہنا، غیروں کے نہ ہو جانا، اور عشق خود در جان ماں کاریدان، اپنا عشق ہماری جان میں بو دیا ہے، بیج ہے، اب آپ کھیتی اس کی کیجیے، مدد ہے، اب آپ اس میں پانی ڈالیے، اللہ والوں کی صحبت میں اس کی تربیت کیجیے، وہ بیج بڑھ کر بہت بڑا اللہ درخت ہو جائے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، ٹھیک ہے چوٹ پرانی وہ ابھر آئی، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں آج اللہ کا عاشق نہیں ہوا ہوں، میں تو ازل سے عاشق ہوں، جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو وہیں سے لے کر آیا ہوں، چوٹ اللہ نے وہیں لگا دی تھی، چوٹ کیسے لگائی تھی، الست بربکم، اے روحو جس نہیں دیا تھا روحوں کو جمع کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی وقت ربوبیت کی تجلی اور اپنے چوٹ مار دیا اسی سوال میں، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، یعنی ہمارے محبوب و پالنے والے، بات چیت ہو گئی تھی وہی، عہد و پیمان سب کچھ ہو چکا تھا، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، ٹھیک ہے چوٹ پرانی وہ ابھر آئی، مگر پرانی چوٹ کہاں ابھرتی ہے ذرا یہ تو سوچو، پہلوان جب گر پڑتا ہے یا کوئی درخت سے گرا ہو، جو پوروا ہوا جو چلتی ہے، پوروا ہوا پورب سے مشرق سے، تب وہ چوٹ میں درد بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کی چوٹ کا درد کب ابھرتا ہے، جب اللہ والوں کی ہوائیں ملتی، اللہ والوں کی صحبتیں ملتی، بزرگان دین مشائخ کی، صحابہ کے اندر بھی تو تھی، جب نبوت کی گود میں بیٹھے آغوش نبوت اور صحبت نبوت سے چمک گئے، آج بھی جو آپ دیکھیں فرق کریں، جن علماء نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، کبھی غیبت اور ان کے اندر کبر اور بزرگوں پر تنقید نہیں پائیں گے، اور جنہوں نے صحبت نہیں اٹھائی وہ سوچتے ہیں اس کے سوا ہم کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم کچھ برائی نہ کریں، وہ ان کا غلط خیال یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی برائی کریں گے تب ہم کو عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے اختیار ہے، عزت کا چراغ خدا کے اختیار ہے، عزت وہی دیتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی غیبتوں سے نہیں ملتا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہنسی کا گھاؤ اللہ والوں کی قدر ان کو ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کی طلب کیا کرے، ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی روزانہ کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی کیا سے طلب ہو اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن ایک شخص کے پاس طلب ہی نہیں ہے، وہ کہاں وہ کیا کرے، اس کو تو خدا کی طلب ہی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو طلب بھی دینا جانتے ہیں، پانی پلانا تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو پیاس بھی دینا جانتے ہیں؟ ابھی جواب دیتا ہوں، کیا نام تمہارا بھائی؟ اس کو پیاس نہیں وہ کیا کرے؟ اس کا جواب مولانا جلال الدین رومی نے دیا ہے، اللہ والوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں، سب کا حل، ہر دوا ہر مرض کی دوا دی، پیاس نہ ہو نہیں ہے شخص کو، اچھا اطباء یونانی بھی میں خود دعویٰ کرتا ہوں مسجد میں، جس کو پیاس بالکل نہ ہو، منہ میں بلغم بھرا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے لیے مجھے وقت ہے، 1 گھنٹہ بلکہ آدھا گھنٹہ بھی کافی، مجھ سے یک پانی میرے پاس اس میں دوا ہے، جسمانی مرض پیاس نہیں ہے اور میرے پاس آ جائے آدھے گھنٹے کے لیے، میں ایسی دوا دوں گا کہ 20 منٹ بھی نہیں گزرنے پائیں گے، ایک منہ خشک ہو جا رہا ہے، سبھی ٹھنڈا پانی ڈالیے،
جب دنیا میں ایسی دوائیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پیاس جس کے اندر روح میں نہیں ہے، ایسے اللہ والوں کے پاس ایسے مسالے اور کیمیکل موجود ہیں، سائنٹیفک طریقے سے موجود ہے کہ چند مجلسوں کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیاس معلوم ہونے لگے۔ مولانا رومی اسی کو فرماتے ہیں، گر تو طالب نیستی تو ہم بیا، ایسا اگر تیرے اندر طلب نہیں ہے، خدا کی پیاس نہیں ہے، تو بھی آ، گر تو طالب نیستی تو ہم بیا، اگر تیرے اندر طلب نہیں ہے تم بھی آؤ، تا طلب یادی نظیم یار وفا، اس یار وفا اللہ والے سے طلب بھی پا جاؤ۔ میں نے اس کو ہندی بنایا کہ پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے نہیں کوئی بے آس، یعنی کوئی نا امید نہیں واپس آ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظہر ہوتے ہیں اللہ والے، کسی کو محروم اور واپسی کا سوال ہی نہیں، ہر شخص کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جگر جیسے شخص کو حضرت حکیم الامت نے فرمایا آ جاؤ بھائی خان پان، اس نے کہا ہم تو وہاں بھی پئیں گے، فرمایا آؤ تو میرے گھر میں ٹھہرنا، وہیں پین بھی لینا۔ کیا ایسا کریم کون سے اللہ والے اور کوئی آج کل کا خوش ملا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم جگر صاحب سے کہہ دو، حضرت صاحب کانپور میں تھے وہیں بات ہوئی، حضرت نے کہنا جو جگر صاحب سے کہہ دو آ جائیں، اگر وہ انہوں نے کہا صاحب میں بغیر پیے زندہ نہیں رہ سکتا تو کیا مجھے وہاں پینے کو ملے گا؟ تم کہا ہاں پیے گا، میرے لیے کیونکہ میں اشرف علی گھر میں پیے گا۔ حکیم الامت مولانا مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جگر صاحب نے سن کر رونے لگے، زار و قطار، فوراً دوڑے کانپور سے اور پہنچ گئے وہاں، اور حضرت نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، لیکن پیا نہیں۔ کہنے لگے حضرت اب آپ مجھے بیعت کر لیجیے اور 4 باتوں کی دعا کر دیجیے، شراب چھوڑ دیں اور حج کراؤں، داڑھی رکھوں اور میرا خاتمہ ایمان کروں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، اللہ والوں کی دعائیں، دیکھو بھائی اپنا بیٹا روٹی نہ کہے لوٹی کہے تو اچھا لگتا ہے، اللہ والوں کی دعا کیسی بھی ہو قبول جلد ہوتی، اپنے ہوتے ہیں خاص، خاصا نے خدا کی دعائیں ہوتی ہیں۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم نے سلطنت چھوڑی تھی خدا کے، دریائے نیشاپور کے کنارے بیٹھے تھے، دریا جدلہ بھرا ہوا تھا، بارش کا مہینہ، پل سے اسی وقت فرشتوں نے جناتوں نے اس کو شرح کی دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آیت کی تفصیل کل بیان کروں گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی مصیبت میں کوئی شخص مبتلا ہے تو انتظار کرے، روزانہ دعائیں مانگے، اللہ سے روئے اور انتظار کرے کہ شاید کل میری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، جب صبح ہو تو پھر انتظار کرے، روزانہ انتظار الفرج، افضل عبادت انتظار الفرج، افضل عبادت انتظار الفرج، افضل ترین عبادت ہے کہ انسان اپنے کسی پریشانی میں روزانہ امیدوار رہے، مقروض ہے روزانہ امید رکھے کہ شاید کل ادا ہو جائے، کل کوئی بکری زیادہ ہو جائے، کہاں کا جائے، یا بیمار ہے روزانہ امید رکھے، دوا پیتا رہے، دعا کرتا رہے، دوا دعا اسباب سے اختیار کرے، کیونکہ توکل کی تعریف کیا ہے بتاؤ داؤد میں؟ توکل کی کیا تعریف ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ہاں ذرا زور سے کہو، خراش میں ایسی کو کیا کرنا؟ دیکھو ترکیب الاسباب، جو انہوں نے آہستہ کہا میں اس کو بلند آواز سے کہتا ہوں، ترکیب الاسباب، کوئی آپ کے پیچھے میں توکل کی کیا تعریف ہے؟ حارث فیاض کیا کہو گے؟ ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ، اسباب کو جمع کرنا، تدبیر کو اختیار کرنا ہے، اور اعتماد نہ کرے تدبیر پر، اعتماد خدا پر کرے، کیونکہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تدبیر بھیک کا پیالہ ہے،